حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دعویٰ تھا کہ ابھی تم نے نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں کے اندر مجھ پر درود پڑا ہے اور اب مجھ پر تیر برساتے ہو۔ اس وقت انہوں نے کہا ہم تیری کسی برتری کو نہیں مانتے۔ جب یہ بات کہی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی۔ یاد رکھو مسلمانوں، کل قیامت کے میدان میں حسین کے نانے کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ساری زندگی کی دھڑا بندیاں یہ ساری کافور ہو جائیں گی۔ اس مقام پر جس ذات پاک نے کام آنا ہے حسن حسین کا نانا، اور قیامت تک آنے والی اہل بیت کو سرکار نے فرمایا میں دیکھوں گا کیا تخلفونی فی اولادی، میری اولاد کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہوگا، میں دیکھوں گا میرے باپ کو کیا کرتے ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین اذکرہ۔ کہا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سے ہے، پہلوان بھی ہے، جس وقت پہلوان ہے اسی وقت عالم بھی ہے، جس وقت عالم ہے اسی وقت صحابی بھی ہے، جو صحابی ہے اسی وقت آل بیت میں سے بھی ہے۔ کفانی بہذا مفخرا حین افخر، جب بھی کبھی میں فخر کرنا چاہوں اور کوئی جملہ نہ بول سکوں، صرف یہ کہہ سکوں میں علی کا بیٹا ہوں تو یہی بس ہے، پر اس پر بس نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں جدی رسول اللہ اکرم من مشا، میرا نانا سارے رسولوں کا سردار، ساری انسانیت کا سردار، جو کائنات میں جس نے قدم رکھا ہے نا، سب سے جو بڑا ہے، جس کی شخصیت بڑی ہے وہ میرا نانا ہے۔ فخر کے نہیں کر رہا ہے کون؟ امام حسین، اور کہاں کر رہا ہے؟ میدان کربلا میں۔ فخر کا ایک استعمال ابھی میں وہ حدیثوں پر آتا ہوں جو پروفیسر صاحب نے فخر کے طور پر پڑھی، اور ان کی آپ سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہاں فخر کے کیا معنی ہے۔ یاد رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ ملت اسلامیہ نے حضرت کے بعد کوئی عالم نہیں پیدا کیا، اور امام حسین کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں جدی رسول اللہ اکرم من مشا، وجدی رسول اللہ اکرم من مشا ونحن سراج اللہ فی الناس یظہر۔ میرا نانا سارے کائنات کے نبیوں رسولوں کا سردار ہے، اور ہم وہ چراغ ہیں اللہ کا کہ ہم جلیں گے تو کائنات میں روشن۔ اس سے اس کی اشارہ تھا کہ جاتے وقت حضرت سیدہ خاتون جنت کے لہجہ جگر کو، خاتون جنت کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھر کو قرآن مجید ان کی گود میں رکھ کے فرمایا میں تم میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس پر مسلمانوں آپ کی ہدایت کا دار و مدار ہے، نہ وہ کوئی مکتب ہے، نہ کوئی وہ مدرسہ ہے، نہ کوئی صوفی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی قومیت ہے، نہ کوئی قبیلہ پروری ہے، اس کا دار و مدار آل بیت رسول اور کتاب اللہ ہے۔ وقت سعلی کتاب اللہ ورغب فیہ، نبی پاک علیہ السلام نے کتاب اللہ کی خوبیوں پر متوجہ کیا۔ یہی وجہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المفرد کے اندر لکھا کہ جس وقت آپ بچے کو آپ تعلیم پر لگائیں تو ایک طرف اس کو آپ پہلے قرآن عظیم سکھائیں اور قرأت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ادب آل بیت سکھائیں، کیونکہ ادب آل بیت کے بغیر قرأت سینے میں نہیں اترا کرتی۔ قرأت قرآن پاک کا جو صحیح مقام ہے وہ ملے گا اس وقت جب آل بیت رسول سے رابطہ قائم ہو۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ صرف اس پر فکر نہیں کرتے، فرماتے ہیں وفاطمۃ امی صلالۃ احمد وعمی ذل جناحین یدعی جعفر، اور میرا چچا جو ہے وہ حضرت جعفر تیار ہے، جب میدان کی گرمی میں کسی کی شارک کا لہو ضرورت پڑا تو میرے چچے نے پیش کیا تھا، اور میری ماں فاطمہ کا دوپٹہ بازار میں بکا تھا جب جا کر کے اسلام کی بدحالی دور ہو کر کے اسلام کو خوشحالی مجسر آئی تھی۔ میں وہ شخص ہوں جس کی ماں کا دوپٹہ بکا، جس کی نانی کے کنگن بازار میں بکے، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، مسلمانوں اس کو فراموش نہیں کرنا۔ حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ ذات پاک اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عالم علیہ السلام میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ وجہ کا عائلن فاطمہ کی تفسیر میں لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ حضور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی کچھ بدحالی کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما تھی، انہیں یہ گرا گزرا، انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ سونا چاندی زیورات اور خان کے جتنا اثاثہ ان کو ملا ہوا تھا کہ میرے اور حضور کے درمیان ڈھیر کر دیا۔ ان دنوں پردے کا حکم نہیں تھا، اتنا وہ بڑا ڈھیر ہو گیا کہ سرکار سامنے بیٹھے ہوئے تھے پر میں دیکھ نہیں سکتا۔ تفسیر کبیر اتفاق سے شاہ صاحب کے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ نہیں۔ اور جس خاندان کا لہو استعمال ہوا، جس خاندان کے دوپٹے استعمال ہوئے، جس خاندان کی بیٹیوں کے زیور بکے، جن کی ماں کے دوپٹے بکے، جن کو اپنا خاندان چھوڑ کے غریب الوطن ہونا پڑا، اس خاندان کے لوگوں کو جب تکلیف پہنچی تو انہوں نے کہا انا ابن علی الحبر من آل ہاشم۔ انہوں نے اس دین کے لیے کچھ خرچہ کیا ہوا تھا، کچھ دکھ اٹھائے ہوئے تھے۔
فخر کی بات حضرت نبی کریم علیہ السلام، بخاری کا متن ہے، چھوٹی موٹی کتاب کا ذکر نہیں، بخاری کا متن ہے، آرمی چھوڑ کے بھاگ گئی، سرکار کرے طرح میدان میں کھڑے رہ گئے، اور یہ طائف کا علاقہ ہے، طائف کے علاقے میں نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ جو مقابلے میں تھے وہ انکار کرنے والے تھے، فخر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جب کوئی انکار کرنے والا پیش آئے تو فخر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا، حضرت صدیق اکبر کو تو نہیں کہا میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، حضرت فاروق اعظم کو تو نہیں کہا، حضرت عثمان غنی کو تو نہیں کہا، مولا مرتضیٰ کو تو نہیں کہا، لیکن جب انکار کرنے والے سامنے، اور کب؟ جب آرمی چھوڑ کے چلی گئی، سرکار تنہا رہ گئے، کہا یہی نہ جاننا کہ میں ایک صوفی آدمی ہوں، میں عبادت بھی صرف عبادت ہی کرنا چاہتا ہوں، نہیں میرے بازوؤں میں اس ذات پاک کا بلڈ ہے کہ اگر میرے ٹکڑا بھی اڑا دیے جائیں گے تو میرا خون بھی اپنے مدعا کی طرف دوڑ دوڑ کے جائے گا۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ فخر کے بارے میں جو حدیث پیش کی گئی، یاد رکھیں احادیث کے اندر جس جگہ لا فقرہ کی احادیث ہے وہ تو محدثین ریسرچ کراتے ہیں، جس جگہ لا فقرہ کا لفظ حدیث میں آتا ہے وہ تو اتنا معنی خیزا کہ آدمی کے علم جو ہے وہ ترازو پہ چڑھ جاتا کہ لا فقرہ کی حدیث۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، عینی شاہ بخاری کے اندر جو فخر کی احادیث جن کے آخر میں لفظ لا فقرہ آتا ہے ان کی توجیحات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی لا فقرہ کی حدیثوں کی توجیحات نہ جانے، یہ ان کو ریشنلائز کرنا نہ جانے، اس کو علم حدیث کے درجے میں کھا کے نہیں پہنچتا۔ مثلا سرکار فرماتے ہیں انا امام المرسلین ولا فخرہ، میں رسولوں کا امام ہوں پر فخر نہیں کرتا۔ کیا بات؟ یہ ایک استعمال ہے فخر کا، لا فخرہ، میں نہیں فخر کرتا، میں رسولوں کا امام ہوں پر فخر نہیں کرتا۔ امام بدر الدین عینی شرح بخاری کے اندر اور حضرت عبداللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شریف مشکات کے اندر اس پر توضیح کی ہے۔ فرمایا کہ حضرت سیدنا محمد علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں رسولوں کا امام ہوں پر اس پر فخر نہیں کرتا، اس کے کیا معنی تھے؟ فرمایا براہ راست بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جو مردے زندہ کر لیتا ہے اگر اس کا بھی کوئی امام بن جائے تو بات تو فخر والی ہے۔ جو آدمی اپنا ہاتھ نکالے اور رات کی روشنی میں اجالا کر دے، اگر اس کا کوئی آدمی امام بن جائے تو فخر کی بات تو ہے۔ اگر آگ کے شعلوں پر قدم رکھے اور اس کو گلزار میں تبدیل کر دے، فخر والی بات تو ہے۔ تو اتنے بڑے کمالات بازار مصر سے گزرے تو قیامت کو ہو جائے تو بات فخر والی تو ہے۔ تو جب باتیں فخر والی ہیں تو سرکار کا آخر میں یہ فرمانا کہ میں اس پر فخر نہیں کرتا، آج ایک اس پر غور کریں گے کہ یہاں لا فقرہ کے کیا معنی ہیں۔ ہر مثالے پہ معمول نہیں ہوگا، ایک جگہ لا فقرہ کے معنی اور ہوں گے، دوسری جگہ لا فقرہ کے معنی اور ہوں گے، اور اس کے لیے کچھ عمر گزارنا پڑے گی، کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ سیاق اور سباق چاہتا ہے کہ فخر ہو، پر سرکار نے کیوں فرمایا میں فخر نہیں کرتا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا امام بن جانا یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا امام بن جاؤں یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کا امام بن جاؤں یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، میں تمام بزم انبیاء کا امام بن جاؤں، سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں اور میں مصلی پر بیت المقدس کی مسجد میں کھڑا ہوں، تو یہ میرے لیے مقام فخر نہیں بلکہ رسولوں کے لیے مقام فخر ہے کہ انہیں میرے جیسا امام مل جائے۔ ضرورت پیش آئی، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ سننے والے لوگوں کی یہ بات یہودیوں تک بھی جانی تھی، یہ بات نصرانیوں تک بھی جانی تھی، مگر مقامی طور پر نبی پاک علیہ السلام کے غلام بھی تھے۔ کہا کہ اگر کوئی منکر ہوتا تو میں فخر کرتا، پر ماننے والے سامنے موجود ہے اس لیے کہتا ہوں میں فخر نہیں کرتا، فخر وہ کرے جنہیں میرے جیسا امام ملا۔ یہ بنا ہے۔ اور جو حضرت سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے میں اللہ کا محبوب ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا، اس کے معنی اور ہے۔ دوسری جگہ فخر، جتنی بھی فخر والی حدیثیں سب کے الگ الگ معنی، یہ جاننا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی۔ جس جگہ فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں میں پر فخر نہیں کرتا، فرمایا دراصل حبیب ہونا ایک ایسا مرتبہ قابل فخر تو ہے
لیکن یہ کیوں فرما آئے خدا کی قسم بے شک آپ مجھ سے ناراض ہوں، لیکن پوری زندگی میں یہ بات جب آپ نے سنا میری گردن مار دی، کبھی نہیں سنا۔ ویسے آستین نے چھان لینا، کسی کو برا سمجھنا، یہ تو ایک ایسی اتفاق کی بات ہے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ بھی ہو جائے بات کو سمجھو، غور کرو اور انصاف سے کام لو۔ زندگی اپنی والدہ صاحبہ کی گود سے چل کر کے گزری ہوئی رات تک باقاعدگی سے کام کیا ہے۔ یہ میرے ساتھی، ان سے پوچھو، یہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے، میں ان سے پہلے کا فارغ التحصیل ہو کر انہوں نے اپنے کام شروع کر دیے اور میں بدستور ابھی تک طالب علم ہوں، ابھی کچھ 6 مہینوں میں ابھی چارپائی ہوئی تھی۔ دوستوں کبھی وقت گزر جائے گا، وقت کو آئے گا تو مسلمان یاد کریں گے۔ سمجھ والی بات ہے بڑی قیمتی، یعنی جس وقت سرکار نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا، میں اللہ کا حبیب ہوں پر فخر نہیں کرتا، اس جگہ فخر کے معنی اور کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جس وقت کوئی اپنی عزت کی انتہا کو پہنچتا ہے نا تو وہ کہتا ہے وہ بڑی بات ہو گئی، میں اس منزل پہ پہنچ گیا، یہ فخر والی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، پر جس درجے پر فائز ہوا کہ میرا آخری درجہ ہوتا فخر کرتا، یہ آخری درجہ نہیں بلل آخرت و خیر لک من الاولی، اور تو دن بدن تیرے مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے، دنیا کی تعبیرات عاجز آ جائیں گی، تیرا مرتبے کی ترقی کبھی نہیں ہوگی۔ میں فخر نہیں کرتا۔ اب اگر ہر جگہ فخر کی بحث الگ الگ کروں نا تو خدا جانتا ہے ہر جگہ لا فخرہ کے تہنے بے شمار باتیں۔ اس سے تکبر کی نفی نہیں، اس سے مراد ایسی بات ہے کہ اس سے یا تو فخر کریں وہ کہ جن کو میرے جیسا امام ملے، یا فخر کرے وہ جس کا مرتبہ رک گیا ہو۔ میں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان، ہر روز نیا طور نئی برق تجلی، دن بدن میرا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب آخری منزل پہ رکیں گے تو جب جا کے فخر کریں گے کہ اب آخری سیڑھی پر آ گئے، نہ آخری سیڑھی آئی نہ ہم فخر کریں۔ اللہ اب اس فخر پر چاہے تو بہت وقت نکل جائے گا، میں سمجھ